بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ چھوڑنے والے کی سزا۔ فرض روزہ چھوڑنے والے کی سزا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزے سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک ندا دینے والا پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آ، اے شر کے متلاشی رک جا، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ نہ کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ پہلا یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر التفات فرماتا ہے، اور جس پر اس کی نظر رحمت پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا، تاکہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے در رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں۔ پانچواں یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں پوری مزدوری دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ رمضان المبارک اسلام کے ارکان میں سے ایک ارکان ہے جس پر اسلامی امارت قائم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ رمضان کے روزے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، امت اسلامیہ پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور ایک مقام پر کچھ اس طرح فرمایا، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ارادہ ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکبائر میں کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنوں کے ہاں یہ بات مقرر شدہ ہے کہ جس نے بھی بغیر شرعی عذر اور مرض کے رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ ترک کیا تو وہ زانی اور شرابی سے بھی زیادہ برا اور شریر ہے، بلکہ اس کے اسلام میں بھی شک کیا جاتا ہے اور اسے زندیق اور گمراہ شمار کرتے ہیں۔ روزہ ترک کرنے والے کی سزا اور وعید کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے کہ ابو امامتہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور میرے بازو پکڑ کر مجھے سخت اور دشوار گزار پہاڑ کے پاس لائے اور کہنے لگے، اس پر چڑھیے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھ میں اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں۔ وہ دونوں کہنے لگے، ہم آپ کے لیے اسے آسان کر دیں گے۔ تو میں اس پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب اوپر پہنچا تو وہاں شدید قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ وہ کہنے لگے، یہ جہنمیوں کی آہ و بکا ہے۔ پھر وہ مجھے آگے لے گئے جہاں پر کچھ لوگ کونچوں کے بل لٹک رہے تھے اور ان کی بانجھیں کٹی ہوئی تھیں اور ان کی بانجھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ لوگ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے قبل ہی اپنے روزے افطار کر لیا کرتے تھے۔ بغیر شرعی عذر کے روزہ نہ رکھنا یا رکھ کر توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی قضا بہر صورت واجب ہے۔ قصداً بلا وجہ روزہ رکھ کر توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ بطور کفارہ ایک روزے کے بدلے مسلسل 2 ماہ یعنی 60 دن کے روزے رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ حدیث نبوی میں مذکور ہے۔ جبکہ بلا عذر شرعی رمضان شریف کا ایک روزہ اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ بہت بڑے اجر سے محرومی کا باعث ہے، جس کا ازالہ عمر بھر کے روزے بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر شرعی اجازت اور بیماری کے رمضان شریف کا ایک روزہ بھی توڑا، اسے عمر بھر کے روزے کفایت نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ عمر بھر روزے رکھے۔ ترمذی الجامعہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کے نفلی روزوں کے ذریعے رمضان کے بلا عذر چھوڑے ہوئے ایک روزے کی تلافی نہ ہو سکنے کی بات شدت کے طور پر فرمائی اور اس پر شدت کا اظہار فرمایا تاکہ لوگ بلا عذر رمضان کا روزہ چھوڑنے کی جسارت نہ کریں۔ علامہ القاری حنفی نے آگے چل کر فرمایا، ابن الملک نے کہا، اس پر فقہ کا اجماع ہے کہ رمضان کے بلا عذر و مرض چھوڑے ہوئے ایک روزے کی صرف ایک دن کی قضا ہے۔
اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور آنے والے رمضان کو ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔